اپنی والدہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اب آپ حسن بصری سے کہو جا کر کے کہ میں گناہ گار بندہ ہوں، ساری زندگی گناہوں میں نے گزاری ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے، تاکہ جا کر کے کہیں کہ میرے پاس آ جائے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرنی نہیں آتی، کہ مجھے آئے اور آ کر کے توبہ کریں۔ والدہ خوشی خوشی پہنچی، بڑی اپنے بیٹوں کو سمجھایا کرتی تھی، ماں تو آخر ماں ہے۔ پہنچی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہا کہ میرا بیٹا ہے جن کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا کرتی تھی، آپ سے دعا کرایا کرتی تھی، کہا کہ آج وہ خود چاہتا ہے کہ میں دعا کروں، اس کو دعا کرنی نہیں آتی، توبہ کرنی نہیں آتی، آپ اس کو توبہ کرا دیں۔ آج وہ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کر کے نہیں آ سکتا ہے، آپ چل کر کے ان کو توبہ کرا دیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میرے حدیث کا درس دینے کا وقت ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجمع حدیث سیکھنے پڑھنے آیا کرتا تھا، کہ دیکھو لوگ انتظار میں ہیں، کہ میں اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا آپ کے بیٹے کی توبہ کرانے کے لیے۔ اب بیٹے کی جو نگاہیں ہیں وہ دروازے پر لگی ہوئی ہے کہ والدہ آتی ہوگی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ آتے ہوں گے اور میں توبہ کروں گا۔ جب دیکھا کہ والدہ اکیلی آئی ہیں تو پوچھا کہ کیا ہوا، حسن بصری نہیں آئے؟ کہا کہ بیٹا جب میں آپ کو کہتی تھی آپ انکار کر دیا کرتے تھے، آج ان سے کہا تو آج انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بیٹے کے دل پر چوٹ لگی اور بیٹے کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اب آخری وقت ہے کہ بنا توبہ کے اگر مر گیا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ احساس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں جگہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور یہ کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن یا اللہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے اور مجھے معاف کرنے کے لیے تو حسن بصری کا محتاج نہیں، کہ تو مجھے بنا حسن بصری کے بھی معاف کر سکتا ہے، میری توبہ قبول کر سکتا ہے۔ اور پھر اپنی والدہ سے کہا کہ دیکھو اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، میں اتنا گناہ گار ہوں کہ اگر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تو میرے جو مجھے عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو میرے پڑوس میں مردے ہوں گے کہ ان کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کر۔ اور کہا کہ جب مجھے کفن دے دیا جائے کہ جو آپ کے سر پر جو دوپٹہ ہے کہ میرے گریبان میں ڈال، میرے گلے میں ڈالنا اور ڈال کر کے سارے میں گھسیٹنا، اور تاکہ سب کو پتا چلے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے کہ دوسرے سبق حاصل کریں گے تو پھر اس کے ساتھ انجام یہ ہوا کرتا ہے۔ اب بیٹے نے اپنی والدہ کو وصیت کر دی کہ دفن قبرستان میں مت کرنا، مسلمانوں کے اسی گھر کے کسی کونے میں دفن کر دینا، اور جب مر جاؤں تو یہ دوپٹہ گلے میں ڈال کر کے سارے محلے میں گھسیٹنا تاکہ سب کو عبرت ہو جائے کہ گناہ گار جب کوئی آدمی مرتا ہے تو پھر کیا عالم اس کا ہوا کرتا ہے دنیا میں بھی۔ اور ادھر اس کی روح نکل گئی، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ماں تو ماں ہے، اب لوگوں کے پاس گئی کہ میرا کوئی ہے نہیں، ایک اکیلا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کہ اس کو نہلا دو، اس کو کفن دے دو، اس کو تیار کر دو تاکہ پھر اس کی نماز جنازہ ہو سکے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنے تو ہم آپ کی مدد کر ہی سکتے ہیں۔ لوگوں نے نہلایا، اس کے بعد کفنایا۔ جب کفنا کر کے تیار کر دیا تو والدہ سے کہا کہ یہ بتاؤ نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو والدہ کو خیال آیا تاکہ ایک بار اور حسن بصری کے پاس چلوں کہ شاید میرے بیٹے کی وہ نماز جنازہ پڑھا دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے میرے بیٹے کی مغفرت کر دے۔ پھر سے برقع پہنا اور جا کر کے پردے کے دائرے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جس بیٹے کے لیے میں آئی تھی کہا وہ بیٹا انتقال کر چکا ہے، کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو اتنا گناہ گار ہو کہا میں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں، کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ انکار کر دیا۔ والدہ آئی اور لوگوں سے کہا کہ آپس میں مشورہ کر لو، جس میں مشورے میں جو طے ہو جائے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا، اسے نماز جنازہ پڑھوا دینا۔ ابھی نماز جنازہ ہوئی نہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر گئے والدہ کے پاس، آ کر کے دروازہ بجایا، پردے کے دائرے میں والدہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کون؟ کہا کہ میں حسن بصری۔ والدہ تو ایک دم حیرت زدہ رہ گئی، کہا کہ آپ؟ کہا کہ ہاں میں آپ کے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا۔ تو والد نے کہا کہ میں جلدی سے جا کر کے لوگوں کو منع کر دوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھا دیں اور میرے بیٹے کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھا سکیں، میں تو چاہتی ہوں کہ آپ جیسا نیک آدمی میرے بیٹے کا نماز جنازہ پڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ رکو پہلے میری بات سن لو۔
کہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا قیلولے کا وقت تھا، کہ میں تھوڑی دیر لیتا اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی آواز دینے والے نے آواز دی ہے کہ حسن بصری تو نے اگر میرے ولی کا انتقال ہوا ہے، اگر تو نے میرے ولی کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو تیرے پاس جو ولایت ہے وہ چھین لوں گا، کہ تیرے پاس کچھ نہیں بچے گا، کہ اس لیے میں آیا ہوں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تاکہ اللہ کے واسطے مجھے نماز جنازہ پڑھانے دیجیے، نہیں تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری وقت میں توبہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میرا ولی ہے وہ انسان، میرا ولی ہے وہ انسان۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ بنا لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، لوگوں کی مدد نہیں کی ہے، آخری وقت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی ہے، نادم و شرمندہ ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز جنازہ حسن بصری نے نہیں پڑھائی ہے تو حسن بصری کی ولایت خطرے میں ہے۔ تو جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے توبہ کرتا ہے، دل سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ بس ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا جانتے نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے نہیں، اور ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو آدمی کہہ دیتا ہے، سوچ لیتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے ذہن میں یہ سوچ لیتا ہے کہ اتنا گناہ گار ہوں، اب میری توبہ کون قبول کرے گا؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر کے آ کر کے گریہ و زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آدمی توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ہم توبہ کریں، اور توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ نام ہے زندگی کے بدلنے کا۔ ہم آج ارادہ کریں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا، میری زندگی کا ایک الگ نہج ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر کے گئے ہیں۔ آج میں اپنی زندگی کا نہج کو بدلوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر لاؤں، تو پھر دیکھو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی خوشگوار بناتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس سے بنا توبہ کے سکون نہیں ملا کرتا، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ کوئی آدمی گناہ کر لے اور اسے توبہ کی توفیق نہ ہو تو سمجھو کہ اس کا ایمان بہت نیچے سطح پر پہنچ چکا ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو ایمان کو انسان سے لے جاتے ہیں، ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ ہمارا سننے والا ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کا آسان فرمائے۔ باقی دعوانا اپنی والدہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اب آپ حسن بصری سے کہو جا کر کے کہ میں گناہ گار بندہ ہوں، ساری زندگی گناہوں میں نے گزاری ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے، تاکہ جا کر کے کہیں کہ میرے پاس آ جائے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے توبہ کرنی نہیں آتی، کہ مجھے آئے اور آ کر کے توبہ کرائے۔ والدہ خوشی خوشی پہنچی، بڑی اپنے بیٹوں کو سمجھایا کرتی تھی، ماں تو آخر ماں ہے۔ پہنچی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور کہا کہ میرا بیٹا ہے جن کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا کرتی تھی، آپ سے دعا کرایا کرتی تھی، کہا کہ آج وہ خود چاہتا ہے کہ میں دعا کروں، اس کو دعا کرنی نہیں آتی، توبہ کرنی نہیں آتی، آپ اس کو توبہ کرا دیں۔ آج وہ خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کر کے نہیں آ سکتا ہے، آپ چل کر کے ان کو توبہ کرا دیجیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میری حدیث کا درس دینے کا وقت ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجمع حدیث سیکھنے پڑھنے آیا کرتا تھا، کہ دیکھو لوگ انتظار میں ہیں، کہ میں اتنے سارے لوگوں کو